الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم میرے محترم دوست اور بھائیوں، آج کی آیت نمبر 68 from سورة المائدہ، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی تمام اہل کتاب کو ان سے خطاب کی اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک تم کسی مذہب پر بھی نہیں جب تک کہ تم قرآن الکریم کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے محمد آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے ایمان والو، لستم علی شیء، تم کسی راہ پر بھی نہیں، کسی راستہ پر بھی تم نہیں،
جب تک حتی تقیم التورات، جب تک کہ تم تورات کے احکام پر پابند نہ ہو، والانجیل اسی طریقہ سے انجیل کے احکام پر، وما انزل الیکم من ربکم، اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس احکام پر پابندی نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ پہلے سے بات یہ چل رہی تھی کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے انسان ہیں اور ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، وجہ اس لیے کہ ہم جو ہے انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو لوگ پہلے گزرے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہ سارے انبیاء تھے اور ہم ان کی اولاد ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری پوزیشن بہت بڑی ہے اور ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی وہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے، میرے پاس اس کے لیے ایک چیز ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ چیز ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تم حق پر ہے، اور اگر تم اس چیز پر نہیں ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تم حق پر نہیں ہو، چاہے تم یہ کہو کہ ہم بڑے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے پاس ایک آدمی اچھا یا برا اس کے لیے ایک معیار ہے۔ اگر وہ کہ کوئی آدمی اس معیار پر آ گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے، اور اگر کوئی آدمی اس معیار پر نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اچھے ہو یا برے، اس کے لیے میرے یہاں معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے جو شریعت تمہیں ملی ہے اس شریعت پر تم عمل کرتے ہو کہ نہیں، شریعت کے پابند تم ہے کہ نہیں۔ اگر تم شریعت کے پابند ہے تو پھر تم اچھے لوگ ہو، اگر شریعت کے پابند نہیں ہے تو پھر تم اچھے لوگ نہیں ہو، تم کسی راستہ پر بھی نہیں ہو۔ تو اللہ فرماتے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، تم کسی راہ پر بھی نہیں حتی تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم تورات کے احکام پر پابند نہ بنو، والانجیل انجیل کے احکام پر پابند نہ بنو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جس کا مطلب مفسرین کرام لکھتا ہے قرآن الکریم۔ جب تک تم قرآن یعنی تورات اور انجیل ان تمام کتابوں کے احکام پر پابند نہ بنو، اس وقت تک تم کسی راستہ پر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کی دشمنی اور ان کی کفر جو ہے بڑھا دیتا ہے وہ چیز جو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو حکم نازل ہوا ہے، وہ ان کی دشمنی اور ان کی جو ہے ان کا کفر اور بھی بڑھا رہتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ ایسی قوم جو کافر ہے ان کے اوپر افسوس آپ نہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ
چونکہ نبی علیہ السلام بڑے پریشان تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر آپ افسوس نہ کریں، یہ تو کافر قوم ہے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس سے آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ پہلی بات سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے، انجیل پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ کیسے عمل کریں گے؟ اگر کوئی آدمی قرآن الکریم کے اوپر عمل کر رہا ہے تو قرآن الکریم کے اندر ایسی باتیں ہیں جو بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں جو تورات کے اندر وہ جائز تھا اور قرآن آ کے اس کو حرام قرار دے دیا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں، احکام ایسے ہیں تورات کے اندر جو بعد میں جب انجیل نازل ہوئی ہے اس انجیل نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو ایک آدمی کس طریقہ سے وہ تورات پر بھی عمل کرے، انجیل پر بھی عمل کرے، اور پھر بعد میں جو کتاب آئی ہے قرآن کریم اس کے اوپر بھی عمل کرے، وہ کیسے کرے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم تورات کے اندر تھا، انجیل آ کے اس کو اگر منع کر دیا تو اب کوئی آدمی انجیل جس چیز کو حرام قرار دیا اگر اس پر عمل کرے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تورات کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے، انجیل کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے، کیونکہ تورات کے اوپر جو حکم پہلے آیا تھا وہ اس وقت کے لیے تھا، بعد میں جو حکم آیا تو اس کا مطلب اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو حکم تمہارے پاس آیا ہے اس کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تم تورات کے اوپر بھی عمل کر رہے ہو، انجیل کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ اور جو بات انجیل کے اندر ہے جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ اس پر تم عمل کرو، اب پھر بعد میں قرآن کریم آنے کے بعد قرآن یہ کہہ رہے کہ نہیں اس پر عمل نہ کرو، تو اب کوئی اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ انجیل کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم تورات اور انجیل اور تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی پابندی نہ کرو، اس وقت تک تم کامل انسان نہیں بن سکتا، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا، جس طریقہ سے اللہ نے ذکر کیا تورات کا نام، انجیل کا نام، اب اللہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ قرآن؟ اس کی بجائے اللہ نے یہ کہا تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے، وہاں پہ قرآن کا نام نہیں لیا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تک تم تورات کے احکام پر، انجیل کے احکام پر پابند نہ بنو، اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کے اوپر اصل مطلب وما انزل الیک من ربک، تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ کیوں نہ قرآن کو وہ ذکر کر دیتے؟ اللہ یہ کہہ دیتے کہ جب تک تم تورات، انجیل اور قرآن کے اوپر عمل نہ کرو تم اس وقت تک کچھ بھی نہیں کرو۔ تو اللہ قرآن کا نام کیوں نہیں لے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بغیر ایک اور چیز نازل ہوئی ہے، ایک اور چیز نازل ہوئی ہے۔ ایک آدمی اگر کہے کہ میں قرآن پر عمل کروں گا اور نبی کی جو بات ہے حدیث پر عمل نہیں کروں گا، تو وہ آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ قرآن الکریم جس طریقہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے
حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے جب تک کہ تم قرآن الکریم پر عمل نہ کرو گے۔ اگر کوئی آدمی کہتے ہو تو قرآن کے اوپر عمل کر کے سب کچھ بند کر دے گا، اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا پابند ہونا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكِ، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر قرآن کریم نازل ہوئی اور قرآن جیسی اور ایک چیز میرے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن بھی نازل ہوئی ہے اور قرآن جیسی اور ایک چیز بھی نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث بھی نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی اور اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی جو بڑے یعنی کرسی میں بیٹھے ہوئے اور وہ بڑے یعنی خوش ہے آدمی، اور یہ کہنے لگیں گے کہ میں قرآن الکریم کو مانتا ہوں اور قرآن الکریم جس چیز کو حرام قرار دیا ہے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، قرآن الکریم جس چیز کو حلال قرار دیا ہے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، باقی کوئی چیز میں نہیں مانتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے یہ کہا کہ ایک آدمی ایسا آیا کرنے میں، نبی سے فرمایا سچ بات یہ ہے کہ میرے اوپر قرآن جیسی اور ایک نازل ہوئی ہے اور قرآن الکریم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ میں نے کوئی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر نبی نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو یہ چیز ویسی ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کسی چیز کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ کے نبی اگر حدیث میں کوئی چیز کو حلال قرار دے تو ویسے ہی یہ حلال ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کسی چیز کو حلال قرار دیا، حرام قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے بعض دفعہ ہم جب خطاب کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ماں صاحب یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن میں کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب شریعت کی دلیل صرف قرآن شریف نہیں ہے، شریعت کی ایک دلیل قرآن ہے اور ایک دلیل حدیث بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز قرآن کریم میں صاف نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن حدیث میں وہ چیز ہے۔ ہاں قرآن کریم میں اس چیز ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بھی ہے قرآن کے اندر، لیکن ظاہری اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں ہے، اور وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو ظاہر کیا، اس کو یعنی اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے یا عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہے آپ کے اوپر، مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے آپ کے اوپر، کہیں بھی تو قرآن شریف میں نہیں ہے، کہیں بھی بات نہیں ہے کہ تم صلاۃ الوتر پڑھو۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو چیز قرآن کریم میں ہے اس کو ہم مانیں گے اور جو چیز قرآن کریم میں نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا
تو پھر آپ کو زور کی نماز 4 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، مغرب کی نماز 3 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں قرآن شریف میں نہیں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر قرآن جیسی اور ایک چیز بھی نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث یہ دونوں کا نام دین ہے۔ قرآن بغیر حدیث نہیں سمجھ سکیں گے، قرآن بغیر نبی کو سمجھنا بالکل مشکل ہے، اور نبی بغیر قرآن کو سمجھنا امپاسبل ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا، اللہ کو یہ بتانا ہے کہ جو چیز تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اس میں ایک تو قرآن کریم ہے اور ایک حدیث بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وما انزل القرآن، بس وہ میں آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم۔ اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے اس کے اوپر پابندی نہ کرو، اس کے احکام پر پابندی نہ کرو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے کہ میں ان کو صحیح راستہ پر لے کے جانا چاہتا ہوں، میں ان کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا اے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تک جتنے انبیاء گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گئے ہیں وہ تمام انبیاء اس حالت سے گزرے ہیں، اچھی اچھی باتیں کی لیکن قوم سننا نہیں چاہتے، اچھی اچھی باتیں ان کے سامنے پیش کی لیکن قوم کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوفان، یہ کوئی بات ہے، یہ تو ہم نے پرانے زمانے میں جو سنتے تھے وہ چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے سبب بنے گا۔ کس کے لیے سبب بنے گا؟ ان کی کفر اور حد تجاوزی، ان تمام چیزوں کے لیے یہ قرآن کریم یا آپ کے اوپر جو باتیں نازل ہوئی ہے یہ ان کے لیے کفر کا سبب بنے گا، یہ نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لیکن آپ اس کافر قوم پر، اس کافر لوگوں پر آپ افسوس نہ کریں، افسوس کرنا بیکار ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جب دعوت اور تبلیغ کا کام آپ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی بات سنے۔ ہم جب جاتے ہیں تو آج تو میں ایسا کروں گا کہ ہر بات کو میری جو ہے مانی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ 10 آدمی کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی بات سنے، اگر ایک آدمی بھی آپ کی بات سن لے
بہت بڑی بات ہے. اور افسوس نہ کرے، افسوس نہ کرے، کیونکہ ایسی یہی طریقہ گزرا ہے اب تک. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، ان کو ایسے ہی ملا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ مومن ہیں. اللہ ایک اصول بیان فرمائے کہ میرے پاس اور میرے لیے کون سا آدمی اچھا ہے اور برا ہے، اس کا اصول بیان کرنا ہے. میرے پاس کون آدمی صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے. اس کے لیے معیار یہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مومن ہیں، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والصابئون، اور جو لوگ صابی ہیں، والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہیں. ان میں سے من آمن باللہ، جو آدمی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک کام کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے یہاں اچھا آدمی وہ ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو. میرے یہاں اصول یہ ہے کہ آدمی وہ اچھا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، آخرت پر، اور عمل صالح کرتا ہے. وہ آدمی میرے پاس اچھا آدمی ہے. اب اگر وہ مسلمان ہو وہ بھی اچھی بات ہے، اگر وہ یہودی ہے اچھی بات ہے، نصارہ ہے اچھی بات ہے. جو جس آدمی کے اندر یہ تین صفت ہے، اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور وہ عمل صالح کی، وہ اچھا آدمی ہے. اگر اس آیت کو آپ لیں گے تو مطلب یہ ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، کہیں بھی ذکر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی یہودی ہے اور اس کا ایمان اللہ پر ہے اور اس کا ایمان آخرت پر ہے، تو وہ اچھا کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی جنت میں جائے گا. قرآن تو ایسا کہہ رہا ہے، قرآن ایسا کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان ہے اس کا، اور اور ایسے لوگ بہت سارے یہودی کو دیکھیں گے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور وہ ڈے آف ججمنٹ کو بھی مانتے ہیں، اور اچھے عمل میں تو وہ ہم سے زیادہ آگے ہے. لوگوں کو مدد کرنا، کوئی اچھا کام اسٹیبلش کرنا، ان میں تو اچھی باتیں کرنا، سچ بات کہنا، یہ تو ہم سے آگے ہے. سب نہیں ہے لیکن بعض ایسے کہ ہم سے آگے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں تین چیزیں ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان، اور اللہ نے یہ فرمایا من آمن باللہ، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ان میں سے جو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور عمل صالح کرتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ بات کہے اور اس آیات کو لے کے چلے، تو میرے نزدیک ایسا ہے کہ یہ آدمی کو قرآن اور حدیث کا کچھ علم ہے ہی نہیں. جو آدمی اس آیات کو لے کے چلے اور یہ کہے کہ یہودی نصارہ بھی حق پر ہے اور یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے وہ کنڈیشن ہے، تین کنڈیشن. ایک
اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح نیک کام کرنا چاہیے، ان تینوں صفت ہونا چاہیے، تینوں ان کے اندر ہے، تو اس لیے یہ بھی جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس آدمی کو کسی قسم کا علم نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ہر بہت ساری آیت ایسی ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپ کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ۔ یہ قرآن کریم میں بہت آیات ہے، ان میں سے ایک آیت آپ لے لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کل آمن باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم، سب ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ایمان مفصل۔ ایک نمبر یہ کہ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، رسول کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبی، جو کتابیں اب تک نازل ہوئی یہ سب پر ان کے ایمان ہے، ورسلی، رسول کی عمر بھی ایمان ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو کوئی آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ رسول پر ایمان نہ لائے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی پر بھی ایمان ہے اور وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اس لیے نبی پر ایمان ہونا یہ بھی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ دوسری آیت لے لیں، سورہ نساء میں 6 پارہ کے اندر لا یحب اللہ الجہر جہاں پہ ہے، اس میں ایک آیت ہے، ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین، جو لوگ یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں۔ فرق مطلب یہ ہے کہ اللہ پر تو ایمان لے آئے، اللہ کا تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، یہ لوگ اللہ اور رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف کافر نہیں ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ریل کافر ہے، یہ سچ کافر ہے، بالکل پکا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی کو نہیں مانا۔ ایسی بہت ساری آیت ہے، بہت ساری آیت ہے کہ جس میں نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اس آیت پر تو نہیں ہے، بھائی ہر ایک آیت کے اندر ہر بات آنا ضروری نہیں ہے، لیکن جبکہ یہ بات کسی اور جگہ پہ ہے اس لیے اس آیات کے اندر وہ بات لانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ بہت سارے کرسچن اور یہودی کتابوں میں یہ آیت آپ کو ملیں گے، وہ یہ کہتا ہے ہم بھی مومن ہیں
کہ تمہاری کتاب کے اندر مومن بننے کے لیے 3 کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن اللہ کے اوپر ایمان لانا، دوسرا کنڈیشن آخرت کے اوپر ایمان لانا، تیسرا کنڈیشن ایمان عمل صالح کرنا، نیک کام کرنا. یہ تینوں ہمارے اندر ہے. اگر تم کہتے ہو تم مومن ہو، ہم مومن ہیں. کس نے کہا کہ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ ہمارا ایمان آخرت پر نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ ہم عمل صالح نہیں کرتا؟ ہم نہیں کرتے. اس لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. تو لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت موجود ہے اور اس بات پر شاہد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا، اور اس کے لیے بہت سارے اور دلائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس زمانے کی جو کفار تھے ان کے آپس میں دشمنی کیوں تھی؟ کتاب تو ماننے کو تیار تھے. صرف اس بات پر ان کا پرابلم تھا کہ ہم محمد کو نبی نہیں مانتے. تو اب اگر نبی کے اوپر ایمان بغیر ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وجہ سے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. تو اس لیے نبی کے اوپر ایمان بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، یہودی کو تو آپ جانتے ہیں، نصارہ بھی آپ جانتے ہیں. صابئی ایک گروپ یہ دنیا میں آج موجود نہیں، لیکن ایک قوم بہت پہلے گزری ہے. یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، اس کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ قوم دنیا میں آج نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ والصابئون والنصارى، جو صابئی ہے. خیر، وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے. Do you want to pray? Come on, sir. تو اس لیے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہاں بھی ایمان لائے، جو لوگ مومن ہیں، یعنی جو گروپ، جو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، یہ لوگ. والذین ہادوا، وہ جو لوگ یہودی ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے گروپ کی. ایک گروپ مسلمان ہے، ایک گروپ یہودی ہے، ایک گروپ نصارہ ہے، کرسچن ہے. ان میں سے من آمن، جس نے ایمان لایا باللہ، اللہ کے اوپر. تو مومن تو پہلے سے ایمان لائے ہے، تو اللہ پھر کیوں فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان لایا اللہ پر؟ یہ ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کی ایک پارٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈیموکریٹ پارٹی کے ممبر ہیں اور آپ جو ہے بات کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرے گا ہم یہ تو آپ کی پارٹی کے آدمی تو آلریڈی یہ کر رہے ہیں، تو اس کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میری جو پارٹی ہے، جن کو میری فیور ملی ہوئی ہے، یہ کوئی پرسنل چیز کے لیے نہیں ہے،
یہ بھی اس لیے کہ میرا کام کرنے کا جو طریقہ اصول ہے، اس اصول پہ آنے کی وجہ سے میری فیور ان کو مل رہا ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی بھی انسان اس میں آ جائے گا، اس کو بھی میری فیور مل جائے گی، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن جو مسلمان نہیں ہے ان میں سے بھی اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لائے، جس میں مسلمان تو شامل پہلے سے ہے ہی، اب کوئی آدمی باہر سے جو یہودی ہے یا نصارہ ہے جو بھی ہو، وہ بھی ایمان لے آئے، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری فیور اس کو مل جائے، میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں، چاہے اس کی زندگی پہلے کیسی ہی گزری، اس کا پرواہ نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ تو اس لیے عجیب اور غریب بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی قرآن میں باتیں کرتے ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کالا ہے یا گورا ہے، کوئی آدمی جس کے پاس بہت ایجوکیشن ہے یا کم ہے، کوئی آدمی لمبا یا چھوٹا ہے، کوئی آدمی ایشین ہے یا امریکن ہے، میرے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے یہاں اصول یہ ہے کہ یہ میرے اوپر ایمان لایا کہ نہیں، میرے نبی پر اس کا ایمان ہے کہ نہیں، عمل صالح ہے کہ نہیں، بس اتنا کافی۔ اس لیے اللہ قرآن سے دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں کون آدمی گورا ہے یا کون آدمی کالا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی یہ حساب کتاب یہ ہے کہ تم میں سے کون آدمی زیادہ متقی ہے، کس کے اندر زیادہ تقوی ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل عربی علی عجمی۔ اب بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں عرب کا ہوں، اس لیے میری پوزیشن بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ بات سامنے آئے گی۔ ظاہری بات ہے، عرب کے لوگ ہیں، عرب کی زبان، قرآن کی زبان بھی جانتے ہیں، نبی کی زبان بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ ایک معقولی بات ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی جہاں پہ پیدا ہوئے، نبی کی زبان ہماری زبان ہے، قرآن کی زبان ہماری زبان ہے، نبی جو کھایا کرتے تھے ہم وہ کھاتے ہیں، تو اس لیے ہماری فضیلت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فضل عربی، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عرب کا، کوئی عرب کا انسان چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہو، چاہے وہ کتنا بڑا امیر ہو، چاہے وہ کتنا بڑا خوبصورت انسان ہو۔ ویری کلیئر ہے حدیث، اور فقہاء کرام لکھا ہے کہ بہت ساری احادیث ایسے ہیں جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس میں ایک ہی ورڈ کے اندر 2-3 معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک حدیث ایسی ہے اس کے اندر کسی قسم کی 2 معنی نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر ہے لا فضل عربی، کسی عرب کی فضیلت نہیں ہے علی عجمی، جو نان عرب ہے اس کو۔ اور نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی اس کو دکھایا، کہ عجیب نبی تھے یہ، سبحان اللہ، جو بھی بات انہوں نے کی ہے پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو دکھایا۔
نبی علیہ السلام نے اپنا مؤذن کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ عرب قریب عرب قریب ہے، یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں اتنی بدصورت، اتنی بدصورت، لیکن اس آدمی کے اندر عشق تو دیکھیں، اس آدمی کے دل کے اندر نبی اللہ اور نبی کی عشق اب دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو مؤذن بنایا، صرف مؤذن مدینہ کے لیے نہیں تھے، سفر میں کہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال وہاں پہ موجود ہے اذان دینے کے لیے۔ یہ بھی نہیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنینشیل ریسپانسبل تھے، ساری حساب کتاب یہ سب کام ان کے ہاتھ میں، کتنی دیکھیں پریکٹیکلی کیسے دکھایا۔ دیکھو میرے پاس کون عرب ہے کیا ہے مجھے اس کا کچھ پرواہ نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ کس آدمی کے اندر زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تقویٰ کس کے اندر زیادہ ہے، کیا نبی تھے بالکل پرفیکٹ اور بالکل پریکٹیکل نبی تھے۔ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا بس اب سے میں کبھی اذان نہیں دوں گا، اب سے میں کبھی اذان نہیں دوں گا، کہ میری اذان کون سنے گا جبکہ نبی نہیں دنیا، جس نبی کے لیے میں اذان دیتا تھا آج وہ نبی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، مجھے اذان دینے کی ضرورت ہے۔ مدینہ کے سارے لوگ پریشان تھے، اتنے دن ہو گیا کہ ہمیں بلال کی اذان نہیں سنائی دے رہا، کون یہ کام کر سکتے ہیں کہ بتایا کہ آج تو تم اذان دے دو۔ سب نے یہ سوچا کہ ایک ہی صورت ہو سکتا ہے کہ حسن اور حسین کو بھیجو، حسن اور حسین جا کے اگر کہے تو یہ آدمی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حسن اور حسین نبی کے بڑے پیار تھے، کہ یہ کہے۔ اور جا کے کہا کہ جب نانا جان تھے آپ اذان دیا کرتے تھے، ہم سنتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دے سکتے ہیں؟ بلال نے اذان دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ پورا مدینہ منورہ میں سارے لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پھر نبی دوبارہ آ گئے مدینہ میں۔ یہ عشق اور محبت کہ ایک کالا سا انسان، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کی کوئی پرسنالٹی ہے، یہ تو کسی اور کا غلام تھا، غلام جس کو کسی نے باہر سے خرید کر کے لایا۔ اور یہ بہت سارے لوگ مکہ کے جو کفار تھے، بعض دفعہ یہ نبی کی بات اس لیے نہیں سنتے تھے کہ یہ محمد اگر اتنے بڑے نبی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے انسان ہیں، تو ان کے آس پاس میں رہنے والے سارے غلام کیوں، اور ہمارے لیے مشکل ہے وہاں پہ جانا۔ جس غلام جو بلال ہمارا غلام تھا، اب وہ نبی کے پرسنل آدمی بن گیا، یہ ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن نبی نے
تم مانو اور نہ مانو، کیونکہ میرے یہاں تو معیار یہ ہے، میرے یہاں اصول یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ میرے یہاں اصول یہ ہے، میرے ساتھ کام کرنے والے بھی وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں کے اندر زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جن کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے تو ایسے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کی دلوں کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ سب سے پہلے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں، کہ سب سے پہلے اللہ، پھر بعد میں دیکھا جائے کون ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر میری اور میرے نبی کی محبت زیادہ نہیں ہوگی تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن ہے ہی نہیں۔ آج کل ہمارے اندر یہ چیز نہیں، محبت تو ہے لیکن اتنی محبت نہیں ہے کہ ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اتنی محبت نہیں ہے، اور یہ چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی چیز پر، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے جس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا جس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نہیں چھوڑتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے، دنیا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کو ہم اگنور کر نہیں سکتے۔ یہ تھی انسان تو، اور اس چیز نے ان کو کیا بنا دیا، کیا بنا دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اس کے دل کے اندر کتنی اللہ کی محبت ہو سکتی ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، پتھر بڑا چٹان اس کے چسٹ میں ہے، کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بس میری زندگی جا سکتی ہے لیکن میرے دل کے اندر سے اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکو گے۔ یہی تو اللہ چاہتے ہیں ہم سے، اور اللہ نے ہمیں قرآن شریف میں یہ بات بالکل کلیئر، فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنْ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے اندر وہ ایمان ہے جو ایمان بلال کے دل کے اندر تھا، اگر تمہارے اندر وہ ایمان ہے جو ایمان خباب کے دل کے اندر تھا، اگر تمہارے اندر وہ ایمان ہے جو ایمان سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تمہیں ہدایت مل گئی۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک معیار ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ایک اسکیل ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کیسی ہونی چاہیے، رسول کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی ہمارے سامنے چھوڑ کے گئے،
اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تمہارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا ہمارا آخرت میں. ہمارے دلوں میں تو کوئی محبت ہے ہی نہیں، کچھ محبت ہے ہی نہیں. محبت تو ہے لیکن اس محبت ہمیں دنیا کی سیکریفائس کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتے، روک نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مومن ہیں، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہے، اور جو لوگ صابی ہے، والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نیک عمل بھی کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ ان کے لیے کوئی پریشانی ہے. تو اس لیے کام ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان کو بڑھائیں، اور جو چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. عمل صالح، قرآن شریف کی دوسری آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان لانے کے بعد جو انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عمل صالح کیا، اچھا کام کیا، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو ایک ایسی زندگی دوں گا جس زندگی کے اندر صرف اطمینان ہی اطمینان ہے، راحت ہی راحت ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ کا مطلب یہ کہ پرسکون والی زندگی، ہر چیز پر اس کی جو ہے نا اطمینان. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے کہ آپ کہیں کیسی بات آپ نے کہی. صحابہ کرام سب سے اچھے انسان تھے اس دنیا، کیا ان کو یہ سکون والی زندگی ملی ہے؟ جی ملی ہے. ایک اور بات ہے کہ دشمن ہمیشہ ان کے خلاف جنگ، یہ ہے وہ ہے، الگ بات ہے، لیکن سکون جو چیز ہوتی ہے یہ تو ان کے اندر 100% ہے. ورنہ آپ جا کے دیکھنا ان کی ہسٹری تلاش کر کے، رات کے دن میں یہ لوگ جہاد میں ہیں، بڑل فیلڈ میں، رات میں کھڑے ہو گئے نماز میں، لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر دل کے اندر اطمینان نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اطمینان والی زندگی ہے، کیونکہ ان کے سامنے یہ تھی کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اس لیے ایمان اور عمل صالح سکون والی زندگی کے لیے ضروری ہے. اللہ نے دوسری ایک آیت وہ بھی قرآن شریف میں ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے میری
عبادت سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، اس کے اندر عمل صالح نہیں ہے، دین کو اس نے اپنا نہیں بنایا، دین کو اپنی زندگی میں نہیں لایا. من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں فإن له معیشة ضنکا، میں ان کو ایک ایسی زندگی دوں گا جس زندگی کے اندر صرف تنگی ہی تنگی ہوگی. ضنکا، سکون کبھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت پراپرٹیز ہیں، بہت پیسے والے ہیں، لیکن ضنکا، ایک ایسی پریشان والی زندگی اس کو ملے گی کہ کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کو اپنا مقصد بنایا. یہ تو اس دنیا کی سزا ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میدان محشر میں اس کو اٹھاؤں گا لائک اے بلائنڈ پرسن. بلائنڈ پرسن کر کے میں ان کو آخرت میں میدان محشر میں لے کے آؤں گا. وہ بلائنڈ ہوگا، نظر نہیں آیا کچھ، آنکھیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس نے دین سے دور رہنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا. اس نے کبھی جو ہے نا دین کو سامنے نہیں لایا، ہمیشہ نہ بلائنڈ ہے دین کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں بالکل بلائنڈ ہے، کچھ نہیں جانتا. تو اللہ نے کہا کہ میدان محشر میں اس کو ویسے ہی اٹھاؤں گا جیسے کہ وہ دنیا میں بلائنڈ تھا. آج میدان محشر میں بالکل بلائنڈ ہو گئے، اندھا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی سزا ہے. ایک انسان جو دنیا میں جس کی آنکھیں تھیں، سب کچھ نظر آتی تھی، اب یہ آخرت میں بالکل اندھا اور نابینا بن کے آیا. ایک تو یہ ہے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا کہ اس کو دیکھو، بے عزتی ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اور تکلیف دینا. تو دنیا میں تو اس کو سکون نہیں ملا. سب کچھ ملا ہے اس کو، گھر بھی ملا ہے، بزنس بھی ملی ہے، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز اس آدمی کو نہیں ملی، وہ ہے سکون. ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا، ماشاءاللہ وہ بہت پیسہ ہو، تو اس نے میرے سے کہا کہ مولانا صاحب، میری انتقال کے بعد، میری موت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے تو میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ مجھے یہ مولانا شبلی کی زندگی دے، جو اس زندگی کے اندر اتنا سکون کیسے، اور میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے اندر سکون نہیں ہے. صبح کے ٹائم میں ایک پرابلم ہے، شام کو ایک دوسری پرابلم. یا اللہ تعالیٰ جو ہے علماء ایسی زندگی دیتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اب ظاہری دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ پراپرٹیز ہے، نہ گھر ہے، نہ اچھی گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک سکون ان کو دی ہے جو کسی اور کو نہیں ملا.
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. دنیا کی سزا تو اس کو یہ ملی ہے، سکون نہیں ملا، اور آخرت کی زندگی میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ذلیل کرنے کے لیے، بے عزتی کرنے کے لیے قیامت کے میدان میں سب کے سامنے اللہ ان کو بلائنڈ کر کے سب کے سامنے کھڑا کر دے. اللہ فرماتا ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی. یہ آدمی کہے گا یا اللہ مجھے اب کیوں اندھا کر کے آج میدان محشر میں اٹھائے؟ لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، سب کچھ تھا میرے پاس، آج میری آنکھیں کہاں گئی؟ میں کیوں نابینا؟ اللہ فرماتے ہیں قال كذلك، اللہ فرمائیں گے قال كذلك، ویسے ہی اتتك آیاتنا، تمہارے پاس میری آیت آئی تھی، تمہارے پاس میری طرف سے کتاب آئی تھی، میری طرف سے نبی آئے تھے، فنسیتها، اور تم اس نبی کے طریقہ اور اس نبی کی شریعت کو بھول گئے تھے. فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج اس دن تم شریعت کو بھول گئے تھے، آج میں تمہیں بھول جاؤں گا. آج میرے پاس میری شریعت کو تم نے بولا، آج میں تمہیں بھول جاؤں گا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہی سزا دیتا ہوں. من اسرف، جس نے اسراف کی، جس نے زیادتی کی میرے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ کی طرف سے جو آیاتیں آئی ہے اس کو ایمان نہیں لائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، آخرت کی جو عذاب ہے وہ بہت ہی سخت ہے. اشد وابقى، اور یہ عذاب پرماننٹ ہے، ہمیشہ کے لیے. وہ عذاب ہمیشہ کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ ایک دن سزا مل گئی بس ختم. جیسے یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ ایام معدودات، ہم گناہ کیے ہیں تو ہمیں سزا تو ملے گا لیکن ایک دو دن کے لیے ہوگا، پھر بعد میں ہماری نجات ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، ایک نمبر تو یہ بہت سخت عذاب ہوگا، دردناک، اور ایک ہے وَأَبْقَى، وہ عذاب ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو اس لیے عمل صالح اور عمل صالح، نیکی کا کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، جس آدمی کے اندر یہ صفت ہے، ایک وہ عمل ایمان ہے، پکا ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے عمل صالح کی، نیکی کا کام کیا. اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، اس آدمی کے لیے کچھ ڈر کی بات نہیں ہے. آخرت تو ان کے لیے بہت آسان ہے، آخرت کی جرنی ان کے لیے بہت آسان ہے، اور
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کچھ انہوں نے پہلے کی ہے گناہ کا کام، میں نے آپ کو بتایا تھا خوف کہتے ہیں ڈر، پریشانی، اور یہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے کہ سامنے میرا کیا ہوگا، اگر میں یہ کام کروں پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ تو ایک آدمی جب آخرت کی سفر شروع کرے گا تو اس کی فکر ہوگی کہ بھئی میں کیا اللہ سے کیا جواب دوں، یہ فیوچر کے لیے اس کی فکر ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں، خوف نہ رہی۔ اور حزن کہتے ہیں جو پہلے ہو چکی ہے اور اس کے لیے وہ پریشان ہے، ایک کام اس نے ایسا کچھ کیا ہے، اب ذہن میں یہ بات ہے میں نے تو ایسا کیا پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے گناہ کیا، اب آخرت کی سفر شروع ہو رہی، پریشانی اس لیے کہ ہم نے تو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو اس قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ میں ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنا، جو بھی عمل آپ کو ملے، بعض دفعہ ہم سوچتے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے کیا کریں، نہ، چھوٹا سا عمل پھر بھی آپ کریں، ایک چھوٹا سا کام آپ کو مل گیا، اس کو لوگ اتنا بڑا نہیں سمجھتے، آپ کریں، ایک دن، 2 دن، 3 دن آپ کرتے رہیں گے، آپ کے اعمال میں نیکی زیادہ ہوتے رہیں گے۔ کبھی بھی کسی بھی نیک کا کام، چھوٹا سے چھوٹا کام، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، بڑا ہی، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوگا آخرت میں جا کے۔ ایک ایک نیکی کو آپ تلاش کریں اور اس کو عمل میں لائیں۔ اللہم ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ مومن ہیں اور یہودی ہے، صابی ہے، نصارہ ہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ پر، آخرت پر، اور اس نے عمل صالح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی پریشانی ہے نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما۔ انشاءاللہ یہاں تک ہے، نیکسٹ ویک تو عید ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد والے عید میں ہم پھر دوبارہ تفسیر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ عید کے بعد والے اتفاق کے بھی نہیں ہوگا، عید کے بعد کا جی اس میں نہیں ہوں۔